جو پہلے کا تصوف تھا اس میں اور آج کے تصوف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلے کے اکابر اولیاء کرام، صوفیاء کرام، اور ان کی تعلیمات کو آپ دیکھیں، ان کی کتب کو کھنگالیں اور ان کو دیکھیں کہ آپ کو کتنا خوبصورت طریقہ کار، کتنا خوبصورت اور ادب والا اسلوب ملے گا، اصول ملیں گے اللہ سے محبت کے، حضور کے قرب کے ذریعے ملیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ تصوف صرف اس دور میں ایک دندہ فریب اور ایک جال بن کے رہ گیا، لوگوں کو ان کی عقیدتوں کے مطابق لوٹا گیا اور غلط ارادوں کے ساتھ لوگوں کی عقیدتیں لوٹی گئی، اور ان کو صرف عقیدتیں نہیں لوٹیں بلکہ یہ کاروبار کے نام پہ یہ دندہ کیا گیا، لوگوں نے اپنے کاروبار چمکانے کے لیے تصوف کا نام استعمال کیا، حالانکہ تصوف اس چیز کا نام نہیں کہ نذرانے دیے جائیں، نذرانے لیے جائیں۔ تصوف اللہ تعالیٰ، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ کی قرب کا ذریعہ چاہنا، یہ تصوف ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی محفل میں 5,000 تک علماء شامل ہوا کرتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی محفل میں 5,000 لوگ علماء شامل ہوتے، صرف علماء، عوام علیحدہ، علماء شامل ہوتے، اور 500 علماء جو امام صاحب بیان فرماتے وہ لکھتے، لیکن 4500 باقی کثیر تعداد میں کچھ لکھا نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کے چہرے کی زیارت کیا کرتے کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی تھی۔ کوئی کہتا کہ امام جس نے حضور کی سنت کو دیکھنا ہے تو احمد بن حنبل کی زیارت کر لے، کوئی کہتا کہ اللہ کے قرب کا رستہ تلاش کرنا ہے تو امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اولیاء کرام کے بارے میں، صوفیہ کے بارے میں لوگوں کے اس طرح کے پاک اور صاف تصورات تھے، لیکن آج تصوف کے نام کو بدلا گیا، طریقت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، جن کو ہم روحانیت سمجھتے ہیں، ان سارے تصورات کو جو تعبیرات بیان کرتے ہیں یہ ہماری مراسم اور رسمیں بن چکی ہیں، ان میں کوئی ایک چیز بھی اس تشریح میں شامل نہیں ہوتی جو پرانے بزرگوں نے اور جو اصل حقیقت تصوف ہے اس میں شامل ہو۔ اس لیے اب جو تصوف رہ گیا ہے یہ صرف تذکروں میں، حکایات میں، کرامات میں اور واقعات میں، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں تصوف کی اصل میں سے نہیں ہیں۔ اپنے وضع کیے ہوئے، اپنی ضرورتوں کے تحت وضع کیے ہوئے تصورات کو سچا سمجھنا ہے، اور تصوف یہ نہیں کہ کسی بندے سے کرامت ظاہر ہو، تصوف یہ ہے کہ وہ بندہ عین شریعت کے مطابق ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب کے ذریعے تلاش کرتا رہے، محبت کرے، انداز مختلف ہو، لوگ اس کی طرف چلیں اور وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑے، اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں چھوڑ دے۔ اور یہ تصوف کی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو بس وہ اپنے تذکرے کرے، اپنی خوبیاں بیان کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اگر تم عزت پانا چاہتے ہو تو لوگوں کو کبھی بھی اپنی طرف نہ بلانا، تم اللہ کی طرف بلانا، تم اللہ کی طرف بلانا، تم اللہ کی طرف بلانا۔ جب تم مخلص ہو کر انہیں رب کا رستہ دکھاؤ گے، حضور کی چوکھٹ دکھاؤ گے، جب تم ان کو بتاؤ گے کہ حضور کے منگتے بھی کہ کسی تاجور سے کم نہیں، حضور کے در کے فقیر بھی کسی بادشاہ سے کم نہیں، اور اللہ کی محبت اور حضور کی محبت جس دل میں ہو اس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ عاشق تے شہید محمد تے نہیں محتاج کفن دے، بارہا ایسا ہوا کہ اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو نور سے چمکتے چہرے ان کی اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو چکا اور رسول اللہ بھی ان سے محبت کی، عقیدت کی اور حضور کی بھی نظر رحمت ان پر تھی۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ تصوف اس چیز کا نام ہرگز نہیں کہ کسی کی عقیدت کو لوٹا جائے، نذرانے دیے جائیں یا نذرانے لیے جائیں، یا حکایات، واقعات یا کرامات ظاہر ہوں تو یہ تصوف ہے، ہرگز نہیں۔ جو بندہ شریعت کا پابند ہے وہ اگر کوئی شریعت کے مخالف عمل نہیں کرتا اور حقیقتاً اس سے کوئی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل بھی ظاہر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کو بندے لوگ ولی سمجھیں، لیکن فرمایا وہ استقامت پہ ہے، اگر وہ دین کے رستے پر قائم ہے تو تم سمجھو کہ وہ اللہ کا قرب والا بندہ ہے، تم سمجھو کہ تمہیں اللہ ان کے پاس سے ملے گا، تم سمجھو کہ اللہ نے اس بندے کو چن لیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ تو یہ جو دھوکے، فریب اور دندے چلائے گئے تصوف کے نام پہ، یہ ہماری عقیدتوں کو لوٹا گیا، اور دوسرا یہ ہمیں جان بوجھ کر نقصان پہنچایا گیا۔ ہمارے ایک بہت اعلیٰ اور
کمال درجے کی اہل سنت کی جماعت کو مکمل طور پر نقصان پہنچایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غلط نظریے اور غلط عقیدے شامل کیے کہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا فضل اور کرم رہا، ہر دور میں علماء کرام نے، ہر دور میں صوفیاء اور اولیاء نے ہمیں باشعور بنا کر رکھا اور ہمیں بتایا کہ اصل چیز یہ ہے اور اس کے مخالف چیز یہ ہے۔ تو آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ تصوف جس کو پرانے صوفیاء صحابہ سے چلا، حضور سے چلا، جس کا فیض حضور سے ہو کر صحابہ، تابعین، اولیاء کرام اور ہمارے بزرگوں تک پہنچتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس راستے پر قائم رکھے۔ اور اصل مقصد تصوف کو اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں، ایک فکرے کے ایک جملے کے اندر تصوف کی تعریف مکمل کروں، تو تصوف کا مطلب ہے کہ اللہ سے قریب ہو کر بس اس کی یاد میں مگن رہنا، دنیا سے دھیان اٹھ جائے اور اللہ کی طرف لگا رہے، یہ تصوف ہے، یہ حقیقتاً تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک دھوکے، فریب اور دندے اور کاروباری تصوفات جو تصوف ہے اور یہ جو تصورات ہیں، ان سے بچا کر، ان سے محفوظ رکھ کر ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں حق سچ کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔